جب صدقے جاریہ کی بات آتی ہے تو صدقہ کامن ذہن میں آتا ہے. صدقہ دو طریقے کا ہوا کرتا ہے. ایک صدقہ ہے بس میں نے کسی کو پانی پلا دیا, اجر ملا, کلوز. میں نے کسی کھانا کھلا دیا, اجر ملا, کلوز. میں نے کسی کو جو ہے گاڑی پر بٹھا لیا, اجر ملا, کلوز. یعنی اسی وقت وہ ثواب مل جاتا ہے, مجھے اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہ صدقہ ہے. میں نے جاتے آتے کسی 10 روپے دے دیے, 10 روپے سے جو فائدہ اٹھائے گا وہ اتنا اجر ملا, ختم, کلوز ہو گیا. اور ایک ہے صدقہ جاریہ, یعنی اس کا فائدہ لانگ ٹائم تک دوسروں کو جو ہے ہوتا رہتا ہے, دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. اللہ کے بندے اگر لانگ ٹائم تک اگر اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو وہ جب تک فائدہ پہنچاتی رہے گی وہ چیز, تب تک اجر ملتا رہے گا. اس کو کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ. آن دا اسپاٹ کسی کا مسئلہ حل ہو گیا, اجر ملا. اور ایک یعنی لانگ ٹائم تک لوگوں کے مسئلے کو حل کرتا رہتا ہے میرا کام, اس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے. جو صدقہ جاریہ بہت سارے کام ہیں, ان تمام کے تمام صدقہ جاریہ میں سب سے ٹاپ لیول کا, سب سے ہائی لیول کا اور قیامت تک کام آنے والا صدقہ جاریہ, من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اگر کوئی مسجد کی تعمیر کرتا ہے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے تو وہ قیامت تک اس کا اجر اس کو ملنے والا ہے, اور جنت میں اللہ نے پہلے اس کے لیے مقام بنا دیا. سب سے ٹاپ لیول کا صدقہ جاریہ مسجد ہے میرے دوست. تو آج اگر ہم کو زندگی موقع مل رہا ہے کسی مسجد کی تعمیر کرنے کا, اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ضرور کرو میرے دوست. اگر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو ضرور آپ کے نام کی, آپ کے امی کے نام کی, آپ کے ابو کے نام کی کوئی نہ کوئی مسجد ہونا چاہیے. اور وہ مسجد جتنی بھی ہوگی وہ قیامت تک مسجد ہی رہنے والی ہے, اور وہ چینج ہونے والی نہیں ہے. تو اگلے 1,00,000 سال تک دنیا چلے, 1,00,000 سال تک اجر ملتا رہے گا. اگر 2,00,000 سال تک دنیا چلتی رہے, 2,00,000 سال تک جو ہے اجر ملتا رہے گا. اگر 5,00,000 سال اگر اور دنیا چلے تو 5,00,000 سال تک اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ. تو کوشش یہ کرنا ہوگا کہ ہم مسجد تعمیر کریں انشاءاللہ. اگر ہم مسجد تعمیر نہیں کر سکتے تو جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں بھی حصہ لے سکتے ہم لوگ. پیارے نبی نے فرمایا, من بنا للہ مسجدا, اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے گھر بناتا ہے, کمفحص قطات, چڑیا کے گھونسلے کے برابر, او اصغر, یا وہ چڑیا کے گھونسلے سے بھی چھوٹا ہے, بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. تو گویا ہمارے پیسوں سے, ہمارے کنٹریبیوشن سے, ہماری مدد سے ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اگر وہ کام آ سکتا ہے نا میرا پیسہ, تو وہ قیامت تک فائدہ پہنچانے والا ہے. یہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جو ساری کی ساری عبادتوں کو گھیر لیتا ہے. یہاں نمازیں بھی ہوا کرتی ہیں, جتنے لوگ نماز پڑھیں گے, چاہے زیادہ لوگ پڑھیں کم لوگ پڑھیں, جتنے رکوع کریں گے, جتنے سجدے کریں گے, یہاں پر تلاوت ہوگی, قرآن پڑھا جائے گا, یہاں پر افطار کیا جائے گا, یہاں پر جنازے پڑھے جائیں گے, یہاں پر تعلیم دی جائے گی, یہاں پر جو ہے ہر طرح کے تعاون کے کام ہوتے رہیں گے. سارے کے سارے کام یعنی بلک انداز میں مسجد میں انجام دیے جاتے ہیں. تو سارا کا سارا اجر اس مسجد کے بنانے والے یا کنٹریبیوشن کرنے والے کے حق میں جانے والے ماشاءاللہ. تو ہم کوشش کریں گے اس رمضان میں پہلے سے پلان بنائیں گے, رمضان سے پہلے پلان بناؤ میرے دوست, انشاءاللہ میں اتنا پیسہ مسجد کی تعمیر میں لگاؤں گا یا مسجد کی خریداری میں لگاؤں گا. زمین خرید رہے ہیں کوئی, اس میں شامل میرا پیسہ شامل ہوگا. یہ صدقہ جاریہ ہے, اور یہ پروجیکٹ یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے ہمارے ساتھ دینے والا ہے. ممکن ہے میرا بیٹا نافرمان بن جائے, ممکن ہے میری بیٹی نافرمان بن جائے, ممکن ہے اگر میں کسی گھر دے کر جاؤں تو وہ غلط استعمال کرے, ہو سکتا ہے, لیکن مسجد انشاءاللہ مسجد ہی رہنے والی ہے, پلٹنے والی نہیں. میرا بیٹا ہو سکتا نافرمان بن جائے, ہو سکتا میرا بیٹا جو ہے غلط کام کرنا شروع کر دے, ممکن ہے, لیکن مسجد کی جگہ چینج ہونے والی نہیں. اسی لیے سب سے بڑا پروجیکٹ ہماری زندگی کا
مسجد کی تعمیر یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، خریداری میں حصہ لینا، یہ آپ مائنڈ سیٹ بنا لیجیے انشاءاللہ.